भारत का पाकिस्तानी F-16 तैयारा गिराने का दावा गलत है। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन की खुसूसी रिपोर्ट। क्राइस्टचर्च दहशतगर्द हमलों के बाद से सोशल मीडिया कंपनीज पर तब्दीली के लिए दबाव। वायरस एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, मतलब क्रॉस द बॉर्डर। और पोलियो की सरहद के आर पार मुंतकिली रोकने के लिए बच्चे और बड़े दोनों पिएंगे पोलियो के कतरे। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में खुशामदीद। आप देख रहे हैं व्यू 360। मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के मुताबिक भारत का ये दावा कि फरवरी में पाकिस्तान के साथ फिजाई झड़प के दौरान उसके फाइटर पायलट ने एक पाकिस्तानी F-16 तैयारा मार गिराया था, गलत है। इस वाक़े के बाद भारत ने अमरीकी हुकूमत से दरख्वास्त की थी कि पाकिस्तान के हथियारों के खरीदारी के मुआहिदों की खिलाफ वर्जी का जो मुआहिदा हुई है उस हवाले से पाकिस्तान से तफ्तीश की जाए, माफ़ कीजिएगा। और F-16 तैयारे भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की डील शामिल नहीं थी। मजीद हम जानेंगे नीलोफर मुगल से, जो इस वक्त कैपिटल हिल पर हमारे साथ मौजूद हैं। नीलोफर, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से इस वक्त, और इस रिपोर्ट में ख़ास तौर पे क्या कहा गया है? जी असद, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन की इस खुसूसी रिपोर्ट में अमेरिका के 2 दिफाई ओहदेदारों का हवाला दिया गया है, जिनके मुताबिक अमेरिका ने हाल ही में पाकिस्तान के F-16 तैयारों की गिनती की है और उनका कहना है कि वो अपनी जगह पर मौजूद है और उनमें से कोई भी मिसिंग नहीं है। लेकिन फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने इन 2 दिफाई ओहदेदारों का नाम नहीं बताया। रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे भारत के उस दावे की नफी होती है कि उसने फरवरी में पाकिस्तान के साथ जंग के दौरान उसका F-16 का एक तैयारा मार गिराया था। रिपोर्ट का ये भी कहना है कि इस वाक़े के बाद फरवरी में पाकिस्तान ने अमेरिका से दरख्वास्त की थी कि वो पाकिस्तान आए और उनके F-16 तैयारों की जांच पड़ताल करें, उनकी गिनती करें। दिफाई ओहदेदारों ने इस रिपोर्ट में ये कहा है कि ये इस मुआहिद यानी अमेरिका जब भी किसी मुल्क को हथियार फरोख्त करेगा तो मुआहिदे के तहत ये तय पाया जाता है कि टाइम टू टाइम अमेरिका जाएगा और हथियारों की गिनती और जांच पड़ताल करेगा। लेकिन दिफाई ओहदेदारों ने ये कहा है कि इस मुआहिदे का ये हिस्सा नहीं है या ये बात वाज़ेह नहीं है कि ख़रीदार मुल्क को इस बात का पाबंद बनाया जाएगा कि वो इसका इस्तेमाल ना करे। यानी उनका कहना है कि ये बहुत अजीब बात होगी कि हम किसी मुल्क को हथियार भी फ़रोख्त करें और साथ ही उन पर ये पाबंदी भी लगा दें कि किसी भी जंग के दौरान जो है वो ये हथियार इस्तेमाल ना करें। जी असद। नीलोफर, अमेरिका से कोई रद्द-ए-अमल आया है इस पर अब तक? असद, अभी तक अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से इस बारे में कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, लेकिन जब हम सोशल मीडिया देख रहे हैं, ख़ास तौर पर ट्विटर, तो इस पर अमरीकी तजियाकार जो हैं वो मुख्तलिफ तरह से अपने रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे हैं। एक जो ट्वीट जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगी, अमरीका के थिंक टैंक विल्सन सेंटर के माइकल कुगलमैन, उनका ये कहना है कि इस रिपोर्ट के बाद भारत के 2 दावे जो हैं वो गलत साबित हो रहे हैं। एक तो बालाकोट में दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला और दूसरा F-16 तैयारे को मार गिराने का जो वाक़या है। बहुत शुक्रिया नीलोफर आपका। नीलोफर हमें अपडेट कर रही थी फॉरेन पॉलिसी मैगजीन की एक रिपोर्ट के बारे में। पाकिस्तानी फौज के ताल्लुकात आमा के सरबराह ने ट्विटर पर इस खबर पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि भारत के लिए अपने झूठे दावों और अपने असली नुकसानात के बारे में सच बोलने का वक्त आ गया है। इसमें पाकिस्तान की जानिब से भारत के दूसरे एयरक्राफ्ट गिराए जाने को तस्लीम करना भी शामिल है। भारत को खास तौर से अपने ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में मुज़ालिम पर गौर करने की ज़रूरत है। खित्ते को अमन, तरक्की और खुशहाली की ज़रूरत है। फॉरेन पॉलिसी के मैगजीन की पाकिस्तानी F-16 तैयारों की गिनती के बारे में इस खुसूसी रिपोर्ट पर भारत की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल आया है, ये जानते हैं नई दिल्ली से रितुल जोशी से। रितुल, क्या भारत की मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स की जानिब से इस रिपोर्ट का नोटिस लिया गया है? कुछ कहा गया है इस रिपोर्ट के बारे में? देखिए, इस रिपोर्ट को पढ़ा सबने जरूर है असर, लेकिन कोई भी ऑफिशियल रिएक्शन इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से भारत में नहीं आया है। लेकिन मेरी कई आला अफसरों से बात हुई है और जो गवर्नमेंट में हमारे सोर्सेज हैं उन्होंने हमें कहा है कि जो भी हमें कहना था, जो भी भारत को कहना था F-16 को गिराए जाने को लेकर, वो भारत कह चुका है। वो स्टेटमेंट ऑलरेडी बाहर पब्लिक में है और इसके साथ साथ हमने इसका एक नमूना भी पेश किया था, एमरैम मिसाइल का नमूना पेश किया था, उसका एक टुकड़ा पेश किया था सबूत के तौर पर। दूसरी चीज जो बाकी अफसरों से मेरी बात हुई, उनका यह भी कहना था कि अगर ये दावा वाकई सच है जो ये मैगजीन कर रही है, तो फिर हम इंतजार करेंगे चाहे तो पाकिस्तान की तरफ से या फिर अमेरिका की हुकूमत की तरफ से कोई इस बात को ऑफिशियल डोमेन में लाए और ऑफिशियली इस दावे को पेश करे। इस तरह से मैगजीन्स अगर कोई भी सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन सामने लाती हैं तो उस पर कोई भी ऑफिशियल कम से कम अपनी राय या अपना कोई रिएक्शन देने के लिए तैयार नहीं है असद इस बात।
بہت شکریہ ریت اللہ آپ کا. ریت اللہ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی کہ اس وقت انڈیا میں کیا اس حوالے سے اپڈیٹ ہے اور کیا اس خبر کو کس طرح سے لیا جا رہا ہے, کیا رپورٹ کیا جا رہا ہے اس پہ. نیوزی لینڈ میں ایک سفید فام نسل پرست دہشت گرد کے ہاتھوں 50 افراد کے قتل کی ویڈیو کی لائیو سٹریمنگ اور اس کے بعد بھی اسے اپنے پلیٹ فارم سے مکمل طور پر ہٹا نہ پانے پر فیس بک سمیت سماجی رابطوں کی کمپنیاں تنقید کی زد میں رہی ہیں اور اب بھی ہیں. ٹیکنالوجی کے شعبے سے وابستہ ماہرین کے نزدیک مسئلہ محض پرتشدد مواد کو روکنے کے لیے بہتر تکنیکی نظام ہونے کا نہیں بلکہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹس چلانے والی کمپنیوں میں ثقافتی تنوع کی غیر موجودگی بھی ہے. اسی بارے میں ہمارے نمائندے امان اظہر کی رپورٹ. اس میں خاص طور پہ اس حوالے سے ذکر کیا گیا کہ فیس بک نے جس طرح یورپین یونین جو ہے وہ اس حوالے سے کچھ اپڈیٹس لے کے آ رہا ہے, اپنے قوانین میں ترمیم کر رہا ہے. فیس بک پہ جو تنقید اس حوالے سے بھی رہی, کاپی رائٹس کے ایشو کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اور امان اظہر نے جو رپورٹ بنائی تھی اس پہ ہم ایک نظر ڈالتے ہیں اور اس ڈسکشن کو اس کے بعد آگے بڑھائیں گے. نیوزی لینڈ کی 2 مساجد پر دہشت گرد حملوں کی ویڈیو کی سوشل میڈیا پر براہ راست سٹریمنگ اور شیئرنگ کو روکنے میں ناکامی کے بعد سے بڑی سوشل میڈیا کمپنیز سخت دباؤ میں ہیں. یہ دباؤ ان اداروں کی جانب سے نفرت انگیز مواد کو دکھانے اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بہتر نظام کو وضع کرنے کے حوالے سے ہے. اگرچہ سلیکن ویلی ایک عرصے سے انتہا پسند مواد کی مؤثر روک تھام کے لیے ایسی مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی سامنے لانے کا وعدہ کرتی آئی ہے جو انسانی مدد کے بغیر کام کر سکے گی, اس وقت فیس بک کا فلٹرنگ سسٹم ٹیکنالوجی اور انسانی وسائل دونوں پر مشتمل ہے. ماہرین کے مطابق موجودہ سسٹم کا مسئلہ مواد کی نگرانی کرنے والوں میں آبادی کے تمام حصوں کی نمائندگی کا نہ ہونا ہے. اگر آپ مالیاتی کمپنی ہیں تو مصنوعی ذہانت پر مبنی سافٹ ویئر مخلے میں دوسرے افراد کو سواری کے لیے کم منتخب کر رہی ہیں, کیونکہ جس ڈیٹا کے ذریعے ایسا کیا جاتا ہے اس میں سفید فام لوگ زیادہ ہیں. ایسا کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر ڈیولپرز اور ڈیٹا پروفیشنلز سفید فام ہیں. خرم زمان کے مطابق ان کی ریسرچ بتاتی ہے کہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹیں ISIS جیسی دہشت گرد تنظیموں کا مواد بلاک کرنے میں تو خاصی مستعد ہیں, لیکن سفید فام گروہوں کی جانب سے پرتشدد مواد کو بڑا مسئلہ نہیں سمجھا جاتا. ان کے پاس ہر قسم کے الگوریدم موجود ہیں جو خود بخود پرتشدد مواد کی نشاندہی کرتے ہیں, تو مسئلہ ٹیکنالوجی کا نہیں ان کمپنیوں کے اندر کلچر کا ہے. افینس لیب نامی ٹیک کمپنی سے وابستہ شاہد امان اللہ کہتے ہیں سوشل میڈیا کمپنیوں کو اب دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ان منفی اثرات میں کمی کے لیے کون سے اقدامات اٹھائیں جس سے لوگوں کا اظہار رائے کا حق بھی متاثر نہ ہو اور وہ پیسے بھی بنا سکیں. میں اس حق میں نہیں ہوں کہ حکومت کو اس میں ملوث کیا جائے کہ وہ یہ طے کرے کہ نفرت انگیزی کیا ہوتی ہے. البتہ سوشل میڈیا کمپنیوں اور ان کے استعمال کرنے والوں کو متحرک ہونا پڑے گا, اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو یہ واقعات زور پکڑیں گے. نیوزی لینڈ کے اندوہناک واقعے کے پس منظر میں ایک بات تو طے ہے, اور وہ یہ کہ سوشل میڈیا کمپنیز اپنے پلیٹ فارمز پر شائع ہونے والے مواد کے لیے ذمہ دار ہیں, اور نفرت انگیز مواد کی روک تھام کے لیے الگوریتمز اور مشین لرننگ کے علاوہ ورکنگ کلچر میں تبدیلی بھی اچھے نتائج کا باعث ہو سکتی ہے. امان اظہر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. نیوزی لینڈ کے حالیہ دہشت گردی کے واقعے سے جہاں اس وقت تمام بڑی سوشل میڈیا کمپنیز پر تنقید ہوئی, اسی حوالے سے مختلف ممالک میں قوانین کی تبدیلی کی بھی بات ہو رہی ہے. یورپین یونین ایک ایسا قانون لانے کی تیاری کر رہا ہے جس سے کسی بھی قسم کے ایسے مواد کا ان ویب سائٹس پر موجود ہونا جو دہشت گردی سے جڑ سکتا ہو ان کمپنیز کو ذمہ دار ٹھہرائے گا. اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد سے اسد بیگ, ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں میڈیا میٹرز فار ڈیموکریسی کے. اسد, پاکستان کے تناظر میں اگر دیکھیں تو سوشل میڈیا پر جو کانٹینٹ مینیج کرنے کی سرکاری کوششیں ہیں اس کو اکثر جو ہے وہ فریڈم آف سپیچ سے لنک کیا جاتا ہے. ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ کافی تنقید کرتے ہیں اس حوالے سے. چیلنجز کیا ہیں پاکستان میں اس حوالے سے؟ دیکھیں, چیلنجز آبویسلی بہت ہیں. جب آپ بات کرتے ہیں کہ گورنمنٹ, کسی بھی ملک کی گورنمنٹ کانٹینٹ کو کنٹرول کرنے کی بات کر رہی ہے تو اس میں پولیٹیکل عنصر ایک نمایاں ہوتا ہے کہ پولیٹیکل آبویسلی کانٹینٹ جو ہوتا ہے جس کو وہ پولیٹیکلی سینسر کیا جاتا ہے. لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ آئی تھنک جو آپ نے رپورٹ میں بات کی ہے سر, وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جس کی بیسس پہ, جس آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ الگوریدمس کی بیسس پہ فیس بک اور باقی بڑے بڑے اپنے ڈیسیجنس کرتے ہیں, اس کو ہم سکھا کیا رہے ہیں. وہ ہماری ہی تھنک آف اٹ لائک کوئی 5 سال کا بچہ ہے, وہ اپنی طرف سے ڈیسیجنس نہیں لے گا, وہ وہی ڈیسیجنس لے گا, وہی باتیں کرے گا جو اس کو بڑے سکھائیں گے. تو ہمارے انٹرنیٹ پہ جو چیزیں چل رہی ہیں, جس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں, جس قسم کا وائلنس ہو رہا ہے, ڈیجیٹل وائلنس ہو رہا ہے, تو اگر AI ماڈیولز ان سے سیکھیں گے تو وہ کس قسم کے ڈیسیجنس کریں گے. آپ نے بہت اچھی ایگزامپل دی, میرے پاس 2-4 اور ایگزامپلز ایسی موجود ہیں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا
کہ بہت ضروری ہے کہ فیس بک، ٹویٹر اور تمام باقی جو ٹیکنالوجی کمپنیز ہیں گورنمنٹس کے ساتھ ساتھ ان کو بھی اکاؤنٹیبل کیا جائے، کیونکہ جب وہ کوئی ڈیسیجن لیتی ہیں تو نہ صرف اس سے یہ کہ پاکستان کے لوگ افیکٹ ہوتے ہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگ افیکٹ ہوتے ہیں۔ تو جو ذرائع اس وقت ہم جس طرح سے ایک جو ڈیفرنٹ اوپینین کا اویلیبل ہونا اسی بورڈ پہ جو مینیج کر رہا ہے ان ساری چیزوں کو، اور جو ذرائع مبنی جو نفرت انگیز مانیٹرنگ کا مواد ہے جو مانیٹرنگ کا اس حوالے سے ذمہ دار ہیں اس کو مانیٹر کرنے کے، اس میں مختلف طبقہ فکر کی نمائندگی کتنی ضروری ہے پاکستان کے حوالے سے ان اسپیسیفک؟ بہت ضروری ہے، لیکن اصل میرا یہ خیال ہے کہ اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جو ان کے فنکشنز ہیں، ان کے طریقہ کار ہیں، جو کہ ان کے پروسیجرز ہیں ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور ہمیں جس طرح آپ نے ابھی اپنی رپورٹ میں خود ہی بتایا کہ EU اب ایک قانون کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ فیس بک اور باقی ادارے بہت کنٹرول رکھتے ہیں اپنے کانٹینٹ پہ اور وہ بہت کڑی نظر رکھتے ہیں، لیکن یہ چیزیں بالکل صاف ہو گئی نیوزی لینڈ کے واقعے کے بعد کہ ایسا ہے نہیں، ایسا تھا نہیں۔ ہمیں وہ ایک جھوٹا ایک فساد ہمیں دکھایا گیا تھا کہ ہم جو ہے ہمارا کنٹرول ہے اس قسم کے مواد کو قابو کرنے کے لیے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ اسی سان فرانسسکو میں ایک کمپنی کسی زمانے میں، ابھی 5 سال 4 سال پرانی بات ہے، ایک کمپنی ہوا کرتی تھی تھیرانوس کے نام سے، اور وہ بھی اسی طرح کا ایک فراڈ نما انہوں نے بھی اپنا ایک امیج بنایا ہوا تھا۔ ابھی 2 سال پہلے 3 سال پہلے ان پہ کرمنل انویسٹیگیشن شروع ہوئی۔ تو اسی طرح یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ نیوزی لینڈ کے واقعے کے بعد بہت ساری چیزیں ثابت ہو گئی ہیں، اور ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ کسی بھی قسم کے ڈیجیٹل مواد پہ فیس بک کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، جیسے ہمیں امیج دیا گیا تھا پہلے، وہ بات کمپلیٹلی غلط ہے۔ تو نیوزی لینڈ کا واقعہ تو ایک طرف، اس کے بعد ہم نے دیکھا آسٹریلیا اور سنگاپور میں بھی اور بھی کافی ممالک نے ہیٹ سپیچ سے نمٹنے کے لیے کافی حد تک اقدامات کیے ہیں۔ ایک جو کارپوریٹ لیول پہ ہے وہ تو سرٹنلی ہم ذکر کر ہی رہے ہیں، لیکن گورنمنٹل لیول پہ بھی تو اس پہ بات ہونا باقی ہے۔ پاکستان میں اس حوالے سے کوئی بات ہو رہی ہے، کوئی اقدام کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں باتیں تو ظاہر سی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اس میں اصل پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب گورنمنٹس کوئی قانون لے کے آتی ہیں تو آپ ان پہ پوری طرح سے اعتماد نہیں کر سکتے، اسپیشلی وہ گورنمنٹس جن کا ٹریک ریکارڈ وہ ایک ہیومن رائٹس پہ کریک ڈاؤن کرنے کا۔ پچھلی گورنمنٹ نواز کی جو گورنمنٹ تھی پاکستان میں، انہوں نے بہت نعرے لگائے ڈیموکریسی کے حق میں، انہوں نے بہت باتیں کی، آزادی کی، شخصی آزادی کی اور باقی چیزوں کی، لیکن پھر وہ جاتے جاتے انٹرنیٹ کی ایک ایسا قانون چھوڑ گئے جو کہ ابھی تک آج کی ڈیٹ پہ جو ہے جس کا مس یوز ہو رہا ہے ہیومن رائٹس پہ کریک ڈاؤن کرنے کے لیے۔ تو اس لیے ہمیں اس پہ ہمیشہ ڈر رہتا ہے کہ جو قانون ہے ان کا پولیٹیکل مس یوز کس طرح سے ہو سکتا ہے۔ لیکن اس سے بہت زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے سب سے پہلے اس کا اطلاق ہو، اس کو ہم لاگو کریں جو بڑی کارپوریٹس ہیں، کیونکہ مجھے یہ فیل ہونا شروع ہو گیا کہ بڑی کارپوریٹس شاید اپنے آپ کو قوانین سے بالکل بالاتر سمجھنا شروع ہو گئی۔ تو دیکھتے ہیں کہ نئے قوانین ان کو کس طرح سے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ اسد بیگ ہمیں جوائن کرنے کا۔ دنیا بھر سے اہم خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ پر urduvoa.com اور facebook.com/urduvoa کے پیج پر، جہاں آپ کو اور بہت سی خبروں کے علاوہ پڑھنے کو ملے گا۔ امریکہ کے نمائندہ خصوصی افغان زلمے خلیلزاد پاکستان کے دورے پر ہیں اور پاکستان حکام سے ان کی بات چیت ہوئی ہے۔ حکومت پاکستان نے افغانستان کے ساتھ اپنی سرحد کے آر پار پولیو وائرس کی نقل و حمل کو روکنے کے لیے بارڈر پر تمام عمر کے افراد کو پولیو کی ویکسین پلانے کا آغاز کیا ہے۔ حکام کے خیال میں اس مہم سے پولیو وائرس کی روک تھام میں مدد مل سکتی ہے۔ مرتضی ظاہری نے پاک افغان سرحدی علاقے چمن جا کر اس مہم کی کامیابی کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ پولیو ایمرجنسی سیل بلوچستان کے حکام کے مطابق پاکستان اور افغانستان میں پولیو وائرس کے خاتمے کے لیے ٹیکنیکل ایڈوائزری گروپ کی ہدایت پر پاکستان نے سرحدی علاقے چمن میں انسداد پولیو مہم آل ایج گروپ ویکسینیشن کا آغاز کیا ہے۔ ٹیکنیکل ایڈوائزری گروپ ایک خود مختار ادارہ ہے جو عالمی ادارہ صحت جیسے اداروں کو دنیا بھر میں مشاورت فراہم کرتا ہے۔ فتح محمد ایک ڈرائیور ہیں اور وہ اکثر چمن سے افغانستان آتے جاتے ہیں۔ پاک افغان سرحد پر انہیں بھی انسداد پولیو کے قطرے پلائے گئے ہیں۔ میں اپنی گاڑی افغانستان لے گیا تھا، جب واپس آیا تو چمن بارڈر پر مجھے پولیو کے قطرے پلائے گئے اور کارڈ بنایا گیا۔ یہ پہلی بار ہے کہ مجھے پولیو کے قطرے پلائے گئے۔ پاکستانی حکام کے مطابق صرف چمن سے متصل سرحد پر روزانہ دونوں جانب سے 30 سے 35 ہزار افراد آتے جاتے ہیں، جن کی تعداد 10 لاکھ ماہانہ بنتی ہے۔ انتظامیہ کے مطابق لوگ مہم کے دوران بھرپور تعاون کر رہے ہیں۔ یہاں چمن سے جانا اور افغانستان سے آنا، یہ لوگ جو ہے مطلب 2 قطرے ویکسین
ज़बरदस्ती से नहीं, वो बिल्कुल के अपनी मर्जी से ये पिलाते हैं कि मुझे कार्ड बनाओ। कोयटा में पोलियो इमरजेंसी सेंटर के डॉक्टर आफ्ताब काकड़ कहते हैं कि ऐसा इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि पोलियो वायरस की सरहद के आर पार मुंतकिली की तस्दीक हो चुकी है। वायरस पिंग पोंग कर रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, मतलब क्रॉस द बॉर्डर। जो वायरस हमारे अफगानिस्तान में एनवायरमेंटल सैंपल या ह्यूमन केस में जो वायरस नज़र आता है, वो वायरस हमें पाकिस्तान में भी वही वायरस नज़र आता है। हुक्काम के मुताबिक इस सिलसिले में 10 साल से कम उम्र के बच्चों को हर बार कतरे पिलाए जाएंगे, मगर 10 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद की साल में एक बार वैक्सीनेशन होगी। मुर्तज़ा ज़हरी, वॉइस ऑफ अमेरिका, चमन बॉर्डर, बलूचिस्तान। 2014-2015 में पाकिस्तान लेबर फोर्स की जानिब से बनाई गई रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 10 साल से 14 साल की उम्र के तकरीबन 1.25 करोड़ बच्चे मजदूरी करते हैं। पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर पर पाबंदी होने के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में बच्चों का मजदूरी करना बाइस तशवीश है। सूबा सिंध के शहर सखर की ही अगर हम बात करें तो शहर में कम उम्र बच्चे स्कूल जाने की बजाय मुनहदिम की जाने वाली इमारतों में हथौड़ा और आरी चलाकर 10 घंटे की मुशक्कत करते दिखाई देते हैं। मज़ीद जानते हैं सखर से किरण मिर्जा की रिपोर्ट में। सीमेंट के ब्लॉक तोड़कर इनमें से सरिया निकालते ये बच्चे, जिनके हाथों में किताबों और कलम की जगह हथौड़ा है। आंखों के सामने ब्लैक बोर्ड के बजाय सीमेंट और बजरी के ढेर हैं। मुस्तकबिल के ये मेमर कम उम्री में इमारतें तामीर कर रहे हैं ताकि घर वालों का पेट पाल सकें। सुबह 8 बजे आते हैं, रात को 7 बजे चले जाते हैं। हमारे हाथों में छाले पड़ गए हैं। पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर पर कानून साजी के बाद 14 साल से कम उम्र बच्चों से खतरनाक काम करवाना जुर्म है, फिर भी ये काम सरेआम जारी है। क्या हुकूमत की जिम्मेदारी सिर्फ यह है कि कानून बना के छोड़ दिया, दूसरी दुनिया को दिखाने के लिए कि हमने ये बच्चों के हुकूक के कानून पास किए हैं, लेकिन उस पर कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो। बच्चे अगर वालिदैन भी स्कूल नहीं भेज रहे हैं तो उनका क्या चेक एंड बैलेंस है? हुकूमत उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है कानून के मुताबिक, जो कानून उन्होंने खुद बनाया? समाजी कारकुनों का कहना है कि पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर की बड़ी वजह सिर्फ गुर्बत नहीं बल्कि आजरों की तरफ से पैसा बचाने की कोशिश भी बच्चों के इस्तेहसाल का बड़ा सबब है। छोटा बच्चा हर हवाले से उनके काबू आ जाता है कि वो कमजोर भी है, वो अपने हक के बारे में बात नहीं कर सकता। तो जब तक सरमायादारों पर या जो नौकरियां देने वाले हैं उनके ऊपर कानून सख्त नहीं होगा तब तक ये मसला चलता रहेगा। पाकिस्तान के दूसरे शहरों की तरह सखर में भी हुक्काम का कहना है कि वो इस अहम मसले से बेखबर नहीं और मुस्तकबिल करीब में इसके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को बावर कराया जाए और इम्प्लीमेंट करवाया जाए कि जो भी चाइल्ड लेबर सखर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है इसको फिल फॉर ख़त्म किया जाए और इसकी रोकथाम की जाए। बच्चों से मुशक्कत करवाने के मसले को हल करने के लिए वक्त और वसाइल दोनों की ज़रूरत है, मगर माहिरीन का कहना है कि गुर्बत में कमी लाकर और नौकरियां देने वालों पर कानून के मौसर इतलाक से इस मसले की शिद्दत में कमी ज़रूर लाई जा सकती है। किरण मिर्जा, वॉइस ऑफ अमेरिका, सखर। कहते हैं कि खबरें तो भाई लोकल होती हैं, लेकिन जब हमारे और दुनिया भर के मसाइल एक से लगने लगे तो आंखें खुली रखनी चाहिए। अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के क्या पता कौन सी खबर आपके काम आ जाए। Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। अफगानिस्तान में मौसीकी सकाफत का एक बड़ा हिस्सा रही है, लेकिन तालिबान के दौरे हुकूमत में इस पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। मकामी लोगों को खदशा है कि अगर तालिबान एक बार फिर इक़्तिदार में आ गए तो मौसीकी का मुस्तकबिल खतरे में पड़ सकता है। आइए चलते हैं काबुल की एक ऐसी गली में जहां फिजा सुरों से गूंजती रहती है। कहा जाता है कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है और आज मौसीकी काबुल की सड़कों पर हर जगह सुनी जा सकती है, लेकिन तालिबान के दौरे हुकूमत में तबला, रबाब और ट्रम्पेट बजाने की इजाजत नहीं थी। हकीकत में किसी किस्म की मौसीकी की इजाजत नहीं थी। सन 2001 में तालिबान के जाने के बाद मौसीकी एक बार फिर फली फूली।
لیکن موسیقی کے دلدادہ لوگوں کو خدشہ ہے کہ طالبان کے ساتھ امریکی امن بات چیت کی وجہ سے افغان موسیقی ایک بار پھر خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ہم نے موسیقی کی صنعت سے متعلق اپنے خدشات کے بارے میں افغانستان کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد یا افغان حکومت کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں کی، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ ہماری تشویش سے آگاہ ہیں۔ مقامی لوگ خیرآباد محلے کو موسیقی کا بڑا مرکز سمجھتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو مقامی بینڈز اور ایسی دکانیں مل سکتی ہیں جہاں پر موسیقی کے آلات بیچے اور مرمت کیے جاتے ہیں۔ سالوں تک طالبان کے دور حکومت میں یہ گلی سنسان رہی۔ مقامی لوگ امن مذاکرات کا خیر مقدم تو کرتے ہیں، لیکن ہچکچاہٹ کے ساتھ۔ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت امن قائم کرے، لیکن ایسا امن جس میں ہم شامل ہوں۔ ہم ایسا امن نہیں چاہتے جس میں ہم نہ ہوں، تاکہ ہم موسیقی کے ذریعے اپنے ملک سے پیار کا اظہار کر سکیں۔ لیکن ان کے تحفظات اس سے بڑھ کر ہیں۔ حکومت کو یہ چیز ذہن میں رکھنی ہوگی کہ کسی بھی معاہدے میں موسیقی، خواتین کے حقوق اور لوگوں کی تمام تر آزادی شامل ہونی چاہیے۔ حکومت کو آئین کو سامنے رکھنا چاہیے۔ یقیناً ہم سب امن کے خواہاں ہیں۔ اگر چیزیں واپس پرانے دور طالبان میں چلی گئی تو ہم ملک سے باہر جانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اب جبکہ ہر کوئی امن کی امید رکھتا ہے، افغان موسیقار اور ان کے مداح اپنے وطن کی اس محبوب روایت کے مستقبل سے متعلق پریشان ہیں۔ جلال میرزاد کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔ کیپٹن مارول باکس آفس کی بھی سپر ہیرو ثابت ہو رہی ہے۔ فلم نے دنیا بھر میں $1 ارب سے زائد کا بزنس کر لیا ہے اور کسی خاتون کو مرکزی کردار میں دکھانے والی فلم کے لیے یہ ایک ریکارڈ ہے۔ ہالی ووڈ کی کچھ اور دلچسپ خبریں جانتے ہیں وردہ خلیل سے اس ہفتے کی ہالی ووڈ ہائی لائٹس میں۔ برونائی دارالاسلام میں ہم جنس پرستوں کو سنسار کرنے کے قانون کے نفاذ کے بعد ہالی ووڈ کی اہم شخصیات نے ان انٹرنیشنل ہوٹلوں کے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا ہے جو برونائی کے سلطان کی ملکیت ہیں۔ اس احتجاج میں آگے ہیں ہالی ووڈ سٹار جارج کلونی، جنہوں نے ہوٹل بائیکاٹ کرنے کی مہم کا آغاز کیا ہے۔ کامیڈین ایلن ڈی جینیرس اور لیجنڈری سنگر ایلٹن جان اور انڈسٹری کی کئی اور نامور شخصیات بھی کلونی کا ساتھ دے رہی ہیں۔ ایونجرز کو اب لگنے لگا ہے کچھ دیسی تڑکا۔ فلم کے ڈائریکٹر نے انکشاف کیا ہے کہ وہ سپر ہیرو فلم کے لیے پریانکا چوپڑا سے رابطے میں ہے۔ دوسری طرف ایونجرز اینڈ گیم کا ہندی تھیم سانگ ریلیز ہو گیا ہے، جسے آسکر ایوارڈ یافتہ موسیقار AR رحمان نے کمپوز کیا اور گایا ہے، مگر ریویوز کچھ ملے جلے آ رہے ہیں۔ وردہ خلیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ ایونجرز اینڈ گیم کے ٹکٹس کے لیے ای بے پر $25,000 تک کی بولی لگ رہی ہے۔ پاکستان میں فلم کی ریلیز اپریل کے آخر میں ہے، تو آپ اپنا ٹکٹ ایڈوانس میں بک کر سکتے ہیں۔ U360 میں آج تک کے لیے اتنا ہی۔ فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، اور تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے